میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے. بہت شکریہ مفتاح صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، گزشتہ روز 1 ارب 56 کروڑ جو حصص ہیں اسٹاک ایکسچینج میں ان کا کاروبار ہوا. جو پچھلے 10 ماہ رہے ہیں اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ 77 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے. یہ کچھ نمبرز تو ہیں جو سامنے رکھیں، اس میں حکومت کی کامیابی تو نظر آتی ہے، لیکن اگین جو کویسچن ہے، جو پیشین گوئی ہے حکومتی وزراء کی جانب سے 3.94 جی ڈی پی کی، اس پہ نون لیگ خاصے کویسچن اٹھا رہی ہے. بظاہر نظامی صاحب اس کا اثر عوام پہ نظر آ رہا ہے؟ جی ڈی پی اتنی بڑھ گیا؟ نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں گاڑیوں کی مانگ دگنی ہو گئی ہے فگرز کے مطابق، اور آگے یہ بڑی بات ہے، یہ خلاف توقع ہے. اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہی ہے، یعنی سارے انڈیکیٹر جو ہیں، فورن ایکسچینج جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے، سارے انڈیکیٹر جو ہے وہ حکومت کی اکنامک ریوائول کی طرف جاتے ہیں. اب یہ کوئی یہ فگرز ڈونٹ سمپلی ایڈ اپ. اگر ان کو آپ دیکھیں، یہ فجر فگرز لگتے ہیں مجھے. تو اب مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ اس معاملے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں ہم سے. جی مفتاح صاحب، آپ کا خیال ہے یہ 3.9% جینوئن یہ ہے، ڈز اٹ ایڈ اپ؟ السلام علیکم نظامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے پہ. نظامی صاحب دیکھیں، یہ ویسے تو کسی فرد واحد کو، انڈیویجول کو، مجھ کو اگر وداؤٹ اینی ماڈل کا، اگر میرے پاس معیشت کا ماڈل نہ ہو تو مجھے یہ گیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ 3.94 ہے یا 3.2 ہے یا 4.5 ہے. لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں اخبار کے اندر، مثال کے طور پر یہ بات آئی کہ اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے آبجیکشن اٹھایا کہ بھائی یہ آپ بہت زیادہ نمبر بول رہے ہیں. آپ نے 2 مہینے پہلے یہ بات کا تعین کر لیا تھا کہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ 2 کروڑ 60 لاکھ ٹن ہوئی ہے. اب آج آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 2 کروڑ 72 لاکھ ٹن ہوئی ہے، تاکہ آپ اس کو بڑھا سکیں. فائنانس منسٹری کے نمائندے نے یہ کہا کہ جب آپ کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 14% سے تجاوز نہیں کری ہے تو یہ گروتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی آئی کہ کسی وزیر نے ایک پریشر ڈالا تھا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اوپر کہ آپ 3% نہ دکھائیں، 4% دکھائیں. جب یہ باتیں سامنے آئیں تو پھر ابہام جو ہے وہ انہوں نے جنم لیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھیں طے ہے کہ 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے، جب سے خان صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں غریب لوگوں کی مدد کی، لیکن 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت کے نیچے دھکیل دیا ہے ان کی معاشی پالیسیوں نے. اسی طرح 50 لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بات بھی طے ہے، یہ مطلب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، حفیظ پاشا صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں جن کے جو بھی ماڈلنگ کرتے ہیں اس معیشت کے اوپر، ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو جب بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، نوکری ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہمارے قریب گرد و نواح میں لوگوں کو، رشتہ داروں کو جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، جب غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، تو پھر یہ 4%، حالانکہ 4% تو اتنا بڑا نمبر نہیں ہوتا، جس ملک میں 2.5% تو آبادی بڑھ جاتی ہے اور ہم 5.8% پہ چھوڑ کے گئے تھے، لیکن 4% پہ بھی اب یہ دیکھیں کہ تنزلی کا یہ عالم ہے کہ 4% کو بھی لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ باتیں تو اخبار میں آئی ہیں، یہ میں نے کوئی اپنے پیٹ سے تو نہیں اٹھائی ہیں یہ بات. جی لیکن مفتاح صاحب یہاں پہ جی یہ تو جی آپ کریں سوال بھائی. جی مفتاح صاحب، یہاں پہ یہ تو یہاں جو کووڈ کا کور ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے کورونا نے اس کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور اگر اس کے باوجود اتنا آپ گرو کر جاتے ہیں پھر تو حکومت کے لیے کریڈٹ تو بنتا ہے. دیکھیے، اس حکومت نے $2 بلین کا ڈیفرل لیا G20 سے. اس حکومت نے $1.5 بلین کا مزید لون لیا IMF سے، جو کہ ان کو اسٹرلائز نہیں کرنا پڑا، جو انہوں نے استعمال کر لیا بجٹ کے اندر. 2 بلین کا لون لیا IMF سے، جو کہ ان کو اسٹرلائز نہیں کرنا پڑا، جو انہوں نے استعمال کر لیا بجٹ کے اندر. 3 بلین کا لون لیا 4 ملین کروڑ کا. 4 ملین کروڑ کا لون لیا IMF سے، جو کہ ان کو اسٹرلائز نہیں کرنا پڑا، جو انہوں نے استعمال کر لیا بجٹ کے اندر.
اس حکومت نے جو باتیں کری کہ ہم کتنے پیسے دیں گے، اس کے 1/4 پیسے دیے ہیں، اور کوئی خاص پیسے نہیں دیے. یہ حکومت میں گزارش کروں کہ یہ حکومت جو ہے نا، یہ بس نیریٹو بنانا میں اور ڈرامہ بازی کی بات کرتی ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اور ظاہر ہے کہ ہماری ریاست میں کسی کو بھوکا نہیں چاہیے، اور بڑی تشہیر ہوئی ہے اس کی، حکومت نے اشتہار کرے، خان صاحب خود گئے اور گاڑیوں سے کھانا دے رہے تھے، کہا کہ ہم غریب لوگوں کو گھر تک کھانا دے کے آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں، پورے پاکستان میں، خان صاحب نے 2 ٹرکیں بنوائی. کھانا بھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے دیتے ہیں، ان کے لنگر خانوں میں بھی کھانا جو ہے وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے دیتے ہیں، لیکن پورے ملک کے لیے آپ نے 2 گاڑیاں منگوائی تھی. تو یہ ڈرامہ بازی کی باتیں ہیں. آپ غریب دوست باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے غریب لوگوں کو غریب کر دیا. آپ نے جو لوگ 18,500 روپے کی تنخواہ، فیملی آف 6 یعنی کہ 6 لوگوں کے خاندان میں 18,000 روپے سے اگر کم تنخواہ، ہم اس کو غریب مانتے ہیں. ادھر بھی آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو ڈال دیا. 7.5 کروڑ لوگ ہمارے پاکستانی بھائی بہن ایسے ہیں جن کی مانا آمدن 6 لوگوں کی ملا کر خاندان کی 18,500 روپے نہیں ہے. وہ کیا کھانا کھا لیتے ہوں گے، وہ کتنی مرتبہ بچے بھوکے سوتے ہوں گے. تو یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم سب جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. 1 کروڑ بچہ اگر اس وقت ملک کا 1 کروڑ بچہ اگر غربت میں ہے، جو کھانا نہیں کھا کے سو سکتا ہے، تو کیا وہ تعلیم اس کو مل سکتی ہے؟ اور کس قسم کی تعلیم مل رہی ہے؟ اور پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم یہ ملک میں یہ باتیں سوچنے کی ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے. جی نظامی صاحب. جی ہاں، یہ درست ہے آپ کی بات اصولی طور پہ، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بعض حقیقتیں جو رکھنی پڑتی ہیں سامنے. اب محمد زبیر صاحب نے اسد عمر برادر خورد کو کہا ہے، اپنے بھائی کو جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رکن ہیں اور وزیر بھی ہیں، کہ آپ ایسے شراب کے پیچھے نہ پھریں. مشورہ تو ان کو یہی دیا انہوں نے، لیکن یہ کون ماننے گا؟ اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم عوام دشمن بجٹ جو ہے یہ منظور نہیں ہونے دیں گے. تو کوئی حکمت عملی ہے آپ کی کہ جس کے ذریعے آپ اس حکومت کو باز رکھ سکیں گے بجٹ پیش کرنے سے؟ دو گزارشات میں کر دیتا ہوں. پہلے آپ کو اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے دکھایا تھا کہ $1,500 پر کیپٹا جی ڈی پی ہو گئی ہے، یعنی کہ فی کس جی ڈی پی $1,500 ہو گئی. اس پہ انہوں نے جو پاکستان کی پاپولیشن لی ہے وہ 21 کروڑ 10 لاکھ لی ہے، جبکہ 20 کروڑ 76 لاکھ 80 ہزار پاپولیشن تو 2017 میں تھی، جو یہ حکومت بھی ایکسیپٹ کرتی ہے سینسس کے تحت. اور 2.4% جب بڑھ رہی ہے 4 سال پاپولیشن، تو کم از کم 22 کروڑ 80 لاکھ پاپولیشن ہو گئی ہے. اب اگر 22 کروڑ 80 لاکھ کی جگہ آپ ڈینامینیٹر کے اندر 21 کروڑ 10 لاکھ لیں گے، تو یہ تو آپ بالکل نمبروں سے ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اور یہ بات تو قابل قبول نہیں ہو سکتی. جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد تو بہت دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ 12% تنخواہوں میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ جو خان صاحب کے جو دوست احباب ہیں، جو بڑے لوگ ہیں پاکستان کے، بڑی بڑی سوسائٹیاں بناتے ہیں، رنگ روڈ بھی اپنی مرضی سے بنوا لیتے ہیں، ان لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک غریب آدمی تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے. غریب آدمی کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مڈل کلاس آدمی کو آج جو ہے وہ اگر بل بھرتا ہے بجلی کا تو اس کو بچوں کی فیس دینا مشکل ہو گئی ہے، اور اگر وہ دونوں چیزیں کرتے تو ادویات خریدنا مشکل ہو گئی ہیں اپنے والدین کے لیے. تو جب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تھوڑا سا عوام دوست بجٹ لے کے آئیں. اب عوام مخالف بجٹ لے کے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں شوکت ترین صاحب کو کہ جنہوں نے کہا کہ عمران خان کی پالیسیز نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور ستیہ ناش نکال دیا تھا معیشت کا. اور مجھے امید ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ پاکستان کا کیس لڑیں گے آئی ایم ایف میں. اب تک تو جو وزیر تھے ان کے، وہ آئی ایم ایف کو آمنا صدقنا کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پاکستان کا وزیر جو ہے وہ پاکستان کا کیس لڑنا چاہیے. مفتہ صاحب پھر بجٹ عوام دشمن کیسے ہے جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پار ٹیرف بھی نہیں بڑھانا چاہ رہے، وہ مزید ٹیکس بھی نہیں لگانا چاہ رہے، تو بجٹ عوام دشمن کیسے ہو گیا؟ شہباز شریف یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ بجٹ عوام دشمن ہو. کہہ رہے ہیں اگر بجٹ عوام دشمن ہوگا تو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے.
اگر عوام دشمن نہ ہوا، آپ یہ دیکھیں نا کہ آج پاکستان کے اندر 5600 روپے کا DAP کا ایک بیگ ملتا ہے. کہاں سے فارمر جو ہے وہ بیچارہ یہ بیگ خریدے گا؟ ہندوستان کے اندر یہ بیگ آج 2500 روپے کا پاکستانی روپوں میں مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے یوریا کا، جو 5 روپے 30 پیسے پر یونٹ ٹیوب ویل کی بجلی ہم دیتے تھے، وہ آج 15 روپے یونٹ مل رہی ہے. وہ فارمر بیچارہ کہاں سے پورا کرے گا؟ یہ جو غربت آپ کی بڑھ رہی ہے، یہ رورل ایریاز میں بڑھ رہی ہے. 15% فوڈ انفلیشن چل رہا ہے آپ کا رورل ایریاز کے اندر. آپ غریب دوست ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ کھانے پینے کی قیمتوں کے اندر 15% انکریز کر لیتے ہیں غریب ایریاز کے اندر، اربن ایریاز میں 14% کر رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف اگر لوگوں کی بات نہیں کریں گے، شہباز شریف اگر پاکستان کے کسان کی بات نہیں کریں گے، پاکستان کے مزدور کی بات نہیں کریں گے، تو کس قسم کے لیڈر ہوں گے؟ تو میرے خیال سے تو ایک دم حق بجانب بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غریب دوست بجٹ لے کے آئیں، نہ کہ غریب دشمن بجٹ لے کے آئیں.